بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس 16 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 5 میں دن 1:30 بجے ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ہونے والا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ اس سے قبل مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور 2 جنوری کو ہوا تھا۔ اس میں پی ٹی آئی نے تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش نہیں کیے تھے۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے 23 دسمبر کو ہونے والے پہلے اجلاس میں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے تمام مطالبات تحریری طور پر پیش کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کر دے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں ایک عام پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے اسپیشل جج سینٹر کا بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا۔ درخواست گزار نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ 14 نومبر کا توشہ خانہ 2 کیس میں بریت مسترد کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس میں بری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے درخواست میں اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے اور دیگر کو فریق بنایا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ دوستوں کے مشورے پر 1-2 ہفتے الیکٹرانک میڈیا سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ پروگرام میں شامل ہونے پر اصرار نہ کریں۔ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے ٹی وی پروگرام میں مذاکرات کرنے والی پی ٹی آئی کی کمیٹی پر تنقید کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے 11 جنوری کو افغانستان فرار ہوتے ہوئے افغان جاسوس کو ہلاک کیا۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد خیل کے نام سے ہوئی۔ 48 سال کا دہشت گرد محمد خان عرف عبداللہ افغان صوبے پتیکا کا رہائشی تھا۔ سیکورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ ہلاک افغان دہشت گرد سے افغان شناختی کارڈ بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد محمد خان افغان خفیہ ایجنسی کے لیے پاکستان میں کام کر رہا تھا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد افغانستان سے اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان میں دہشت گردوں کو سمگل کرتا تھا۔ سمگل شدہ اسلحہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں استعمال ہوتا تھا۔
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔